حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں مساجد بنایا کرو، گھروں میں مساجد بنایا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ گھروں کو پاک، صاف اور خوشبودار رکھا کرو، پاک، صاف اور خوشبودار رکھا کرو۔ گھروں میں مساجد سے کیا مراد؟ دیکھیں، فرض نماز تو مسجد میں باہر جا کے پڑھنی ہے، جامع مسجد میں۔ گھروں کے اندر جو مسجد ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے کہ ایسی جگہ گھر کے اندر ہو جہاں انسان عبادت کر سکے، نفل پڑھ سکے، ذکر و مراقبہ، تلاوت قرآن پاک، ان چیزوں کا اہتمام ہو سکے۔ ایسے کئی گھر ہیں، دیکھیں ہمارے گھروں میں ایک کمرہ امی کا، ایک ابو کا، ایک مہمانوں کا، ایک جناب اپنا، ایک بچوں کا، اور ایک جو ہے وہ کباڑ خانہ، ایک اسٹور روم بھی ہوتا ہے نا، غیر ضروری چیزیں، فالتو چیزیں رکھنے کا کمرہ، اور ایک واش روم بھی ہوتا ہے۔ ہر طرح کے روم موجود ہیں، گیسٹ روم بھی ہوتا ہے اور مختلف روم ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا کمرہ کوئی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں، کبھی فکر بھی ہم نہیں کرتے ایک کمرہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے بھی ہو ہمارے گھروں کے اندر۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام اپنے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برکت کے لیے بلاتے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی فلانی جگہ پہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، ہم اس کو پھر اپنی عبادت کی جگہ بنا لیں گے۔ اور نبی علیہ السلام وہ نماز پڑھتے، 2 رکعت پڑھتے، دعا کرتے تھے، اور پھر وہ صحابہ اس جگہ کو نفلی عبادات کے لیے مختص کر دیا کرتے۔ تو صحابہ کرام کے اندر یہ رواج تھا۔ ابھی بھی الحمدللہ کہیں کہیں کسی کسی جگہ پہ یہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے گھر کبھی کبھی جانا ہوتا ہے تو انہوں نے گھر کے اندر الحمدللہ ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے، اس میں وہ خود اپنے جو ہے نا وہ عبادات کرتی ہیں، بچے کرتے ہیں، ماحول بن جاتا ہے۔ اسی طرح جلال پور پیر والا میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہر سال ماشاءاللہ عمرے پہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، مٹھائیاں خوب کھلاتے ہیں، مٹھائی والے ہیں۔ تو ان کے گھر میں بھی الحمدللہ جب وہ گھر بنا رہے تھے تو انہوں نے کچھ مشورہ کیا گھر کیسے بناؤں کیسے بناؤں، تو میں نے کہا بھائی ساروں کے کمرے تو بنانے ہیں، ایک اللہ کا کمرہ بھی بنائیے۔ پھر خیر انہوں نے بنایا اور اس میں ماشاءاللہ 7-8 لوگ بیٹھنے کی گنجائش ہے، اور اس کو انہوں نے اتنا خوبصورت بنایا، صاف ستھرا، اس میں اے سی بھی لگا دیا کہ بھئی تلاوت کرنی ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے، نفل نمازیں ہیں یا مراقبہ کرنا ہے، گرمی ہے تو بیٹھنے کا بھی دل بھی کرے، تو انہوں نے اتنا اچھا بنایا۔ تو بھئی ہمیں بھی گھروں کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کشادہ گھر یہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ شریعت نے کبھی ایسی تعلیم نہیں دی کہ رہائش کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جس میں وسعت نہ ہو اور ہوا اور روشنی کے مسائل ہوں، علاقہ بھی اچھا نہ ہو، بالکل ہی فضول 3rd کلاس اور گندی جگہ پہ رہنا، یہ تو شریعت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اچھی جگہ پہ صاف ستھرا مکان ہونا درمیانے درجے کا، یہ بہت اچھا، اور اس کے لیے دعائیں سکھائی گئیں۔ ہم وضو کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک دعا سکھائی گئی ہے، وضو کرتے ہوئے انسان یہ مانگا کرے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس میں 3 باتیں اللہ سے مانگی ہیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر کو وسعت عطا فرما دیجئے، بڑا کر دیجئے، اور وہ رزق بڑا کر دیجئے۔ تو اس کی ایک مثال سمجھیں، انسان گناہ گار ہے، جب معافی مانگے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ گار جب توبہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ نیک ہو جائے گا نا، نیک ہو جائے گا۔ اللہم اغفر لی، گناہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، نیک ہو گیا۔ اب آگے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میرا گھر بڑا کر دے۔ جب نیک ہوگا تو نیکوں کو گھر بلائے گا، علماء کو بلائے گا، جماعتیں آئیں گی، مدرسہ بنے گا، خانقاہ بنے گی، لوگ آئیں گے جائیں گے، دین سیکھیں گے۔ اب جناب پھر اگلی دعا کیا ہے؟ وبارک لی فی رزقی۔ جب اتنے لوگ آئیں گے تو ان کے اہتمام کے لیے، خیال کے لیے پیسے بھی چاہیے، رزق بھی وسعت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بڑا گھر حاصل کرنے کا طریقہ پتہ کیا بنا؟ انسان نیکی کرتا رہے، گناہوں کو چھوڑے، نیک لوگوں کو گھر بلائے، گھر میں دین کے کام کرے، گھر بھی بڑا ہوگا اور خود بخود وسعت بھی ہو جائے گی، رزق میں بھی وسعت ہو جائے گی۔ تو ایک یہ طریقہ بھی ہے۔ زامبیا میں ایک مرتبہ میں نے حضرت جی کا بیان سنا، تو مکارم اخلاق میں بھی یہ بات موجود ہے، حضرت جی کی کتاب ہے مکارم اخلاق۔ تو فرمانے لگے کہ کون سی گاڑی کا ذکر کیا، گاڑی کا نام بھی میں بھول گیا، تو فرمانا کہ وہ گاڑی اگر لینی ہو نا تو ایک تو انسان اس طریقہ یہ کہ بہت بڑا بزنس مین بنے،
اور بہت پیسہ کمائے پھر وہ گاڑی خرید لے، نام ابھی یاد نہیں آ رہا، یا پھر کوئی بڑا پیر بنے، دین کا کام کرے کہ کوئی مرید کے پاس گاڑی ہو تو وہ بٹھائے۔ تو اس نے فرمایا کہ میں فلاں ملک میں گیا تھا، وہاں گیا تو اس گاڑی پہ ایک صاحب نے لے کر آئے، کہا حضرت اس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، دعا کر دیں، اور میں نے نئی خریدی، ابھی تک استعمال نہیں کی، مجھے معلوم تھا آپ آئیں گے تو یہ آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، آپ اس میں بیٹھیں۔ اور وہ پھر وہ لے کے گیا، رولز رائس تھی غالباً، رولز رائس۔ تو خیر یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ تو ابھی میں دبئی گیا تو جناب جن کے گھر میں گیا تو وہاں ٹیسلا بھی کھڑی ہوئی تھی، الیکٹرک جو ہوتی ہے، اور ساتھ پورشے بھی تھی جرمنی کی، وہ پورشے میں لے کے پھرتے رہے۔ تو میں نے ان کو اس گاڑی میں بیٹھ کے حضرت جی کی یہ بات سنایا کہ حضرت جی نے فرمایا تھا۔ تو بھائی گھروں کو بڑا کرنا ہو اور اس میں اضافہ کرنا ہو تو کیا کریں؟ گناہوں کو چھوڑیں، نیک ہو جائیں، نیکوں کو گھر بلائیں، گھروں میں دین کا کام کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ گھر میں بھی وسعت عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، اور رزق میں بھی وسعت عطا فرما دیں گے۔